یا ابو بکر نہیں رہے گا یا محمد الرسول اللہ کے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی برداشت نہیں کی جائے گی. واللہ لو منعونی اناقا او اقالا كانوا يعدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منه. فرمانے لگے ابو بکر کی زندگی میں یا ابو بکر نہیں رہے گا یا ابو بکر ناقص دین نہیں لے گا, ابو بکر کامل دین لے گا. کیا ابو بکر کی زندگی میں کیا دین محمد میں کمی آ سکتی ہے؟ اگر وہ رسی جو بطور زکوٰۃ رسول اللہ کے لیے وہ دیا کرتے تھے, اگر اس رسی کو بھی دینے سے انکار کرے ابو بکر ان سے لڑے گا اور مانعین زکوٰۃ سے بھی لڑے گا, مرتدین سے بھی لڑے گا, نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے بھی لڑے گا اور رومن امپائر سے بھی لڑے گا. یہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دن, وہ رات تھی جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں جو غار ثور میں گزارے تھے. غار ثور میں وہ کائنات کی سب سے بہترین راتیں تھی جن کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر تمنا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام علی بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد انتصر اللہ الاسلام برجلین, اللہ نے اسلام کے 2 بندوں کے ذریعے 2 امتیوں کے ذریعے اللہ نے اسلام کی مدد کی ہے. بِعَبِي بَكْرٍ یوم الردہ, اللہ نے اسلام کی مدد کی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں جب لوگ مرتد ہو رہے تھے. وَبِأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ يَوْمَ الْمِحْنَةِ, اور احمد ابن حنبل کے ذریعے اللہ نے اس امت کی مدد کی ہے جب لوگ اس آزمائش میں, خلق و قرآن کی آزمائش میں لوگ بڑے بڑے علماء دب گئے تھے. تو یہ وہ دن تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا آئیے حالات حاضرہ کے ساتھ اس مسئلے کو ملا کر دیکھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ بیت المقدس کو رومن امپائر سے آزادی دلا کر مسلمانوں کے کنٹرول میں لانے کے لیے آپ لشکر روانہ کرتے ہیں جناب زید بن حارثہ کی قیادت میں. پھر اس کے بعد امیر مقرر کرتے ہیں جناب عبداللہ بن رواحہ کو. عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی صورت میں امیر مقرر کرتے ہیں جعفر بن ابی طالب کو. اور یہ 3 جیش الامراء, یہ لشکر رومن امپائر کے خلاف اس لیے لڑنے کے لیے نکلے تھے, بیت المقدس کو آزادی دلانے کے لیے, بیت المقدس کو اسلام کے کنٹرول میں لانے کے لیے. وہ تبوک پہ چلے تھے, غزوہ مؤتہ کی مقام پہ پہنچے تھے, وہاں پہ جنگ ہوئی. مسلمان فتحیابی کے ساتھ 3 عمرہ کی شہادتوں کے بعد خالد بن الولید کی قیادت میں واپس آئے تھے. اللہ کی نبی علیہ السلام نے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے اس سلسلے کو جوڑنے کے لیے اسامہ بن زید کو لشکر دے کر روانہ کیا. جاؤ اسامہ, شام پہ حملہ کرو, فلسطین پہ حملہ کرو, بیت المقدس کو مسلمانوں کی کنٹرول میں لے آؤ. جو وقت کے رسول اور نبی ہوتے ہیں وہ بیت المقدس اس کی امانت ہوتی ہے. بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے. بہت سے انبیاء بیت المقدس میں انہوں نے وقت گزارے ہیں. جناب ابراہیم ہجرت کر کے ارض عراق سے شام بیت المقدس گئے ہیں. جناب یعقوب, جناب اسحاق, جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس جانے کا. جناب ایوب, داؤد, سلیمان, عیسیٰ ابن مریم, یہ سب بیت المقدس میں, ارض فلسطین میں, ارض المحشر والمنشر. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء مکمل ہوتے ہیں اور معراج جہاں سے شروع ہوتے ہیں.
تو رسول اللہ نے اللہ کی نبی کی خواہش تھی، اسی لیے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، زیادہ ثواب لینے کی نیت سے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا، رخت سفر باندھنا عبادت ہے۔ مسجد الحرام و مسجد